الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد۔ ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، رسول پاک علی روح السلام کے بعد۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مخدوم و محترم مخدوم زادہ سید محبوب اشرف گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ سید آراف اشرف گیلانی دامت برکاتہ العالیہ و دیگر صاحبزادگان و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کو ختم قرآن کریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے 20 روز میں پورا کلام پاک سنا۔ یہ صرف اسی کی توفیق اور اسی کا کرم ہے، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں 3 نسبتوں سے فیض مل رہا ہے۔ ایک شب قدر کا فیض، پہلی شب قدر 21ویں شب، طاق راتوں میں سے پہلی رات۔ دوسرے ختم قرآن کی محفل، اور تیسرے ولیوں کے دربار میں محفل۔ ادھر سے ولیوں کا فیض، ادھر سے اللہ کا فیض، ختم قرآن، قرآن کریم کا فیض، شب قدر کا فیض۔ الحمدللہ جو بھی آیا ہے ان تینوں فیوزات سے مستفید ہو کر جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کی یہ مبارک اور مقدس رات ابو الحسن شاہ زمن خیبر چکن آفتاب نبوت کی دلکش کرن مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد بارگاہ مولا کائنات میں ہدیہ عقیدت اور محبت۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ یعنی میں نے جو تمہیں تبلیغ کی، دین اسلام کا راستہ بتایا، اللہ سے ملایا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا نور پہنچایا، اس کا صلہ میں تم سے نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قرابت داروں کی محبت۔ یعنی میرا صلہ یہ ہے کہ جو میرے قریب ہیں
میرے قرابت دار ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان سے تم محبت کرو، بس یہی میرا صرف۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری۔ اور اگر یہاں ان سے محبت کریں گے، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی معیت ہمیں حاصل ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپ کی انفرادیت یہ کہ ولادت ہوئی بیت اللہ میں اور شہادت ہوئی مسجد میں، زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے اور انتہا بھی اللہ کے گھر سے۔ والدہ محترمہ طواف کر رہی، ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آثار ظاہر ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوئی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوتی ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ کسی کو ہنستے ہوئے تو نہیں دیکھا نا؟ کوئی بچہ پیدا ہوا ہنسا کبھی آپ نے دیکھا؟ کوئی ہنسے گا تو ڈر جاؤ گے، کیوں ہنس رہے؟ جو بھی آتا ہے روتا ہوا۔ پتہ چلا کہ انسان نے دنیا میں آنے کے بعد پہلا کام جو کیا وہ رونا۔ پہلا کام رونا ہی کیا نا، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں۔ اچھا وہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے۔ اب بچہ جب روتا ہے، اسے گود میں لیتے ہیں، اسے چپ کراتے ہیں۔ حضرت علی کی شان دیکھو، جب دنیا میں آئے آپ بھی روئے، لیکن آنکھ نہیں کھولی، آنکھیں بند رکھی، آنکھیں نہیں کھولی، روتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا، انہوں نے آنکھیں کھولی، اور دنیا میں آنے کے بعد پہلی نظر پڑی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا ہی حضور کا چہرہ، پہلی نظر سرکار کے چہرے پر۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے کو گھٹی دیتے ہیں، شہد چٹاتے ہیں، اور ایک شگون یہ ہے کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے، کسی متقی پرہیزگار سے شہد چٹاؤ۔ کیوں؟ کوئی نیک آدمی بچے کو شہد چٹائے گا تو بچہ بھی نیک ہوگا، ایک شگون ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو علی کو کس نے شہد چٹایا، اور وہ شہد کیا تھا؟ وہ سرکار کا لعاب دہن۔ آپ نے گود میں لیا، اپنا لعاب دہن حضرت علی کے دہن میں ڈال دیا۔ گویا دنیا میں آنے کے بعد پہلا چہرہ رسول کا دیکھا، اور پہلی غذا حضور کا لعاب دہن۔ تو جس کی دنیا میں پہلی غذا رسول کا لعاب دہن ہو، وہ باب مدینۃ العلم نہ بنے تو کیا بنے؟ باب مدینۃ الحکمہ نہ بنے تو کیا بنے؟ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے حضرت علی کو دیکھ رہے، حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا عبادت کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں دیکھ نہیں رہا، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ غور کرو، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، جس کا ذکر کرنا عبادت ہو، اس کا اپنا مقام کیا ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا، اپنی نگرانی۔ پہلے نمازی حضرت علی، پہلے مسلمان حضرت علی۔ فرماتے پیر کو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، منگل کو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، ان کے ساتھ پہلے نمازی جو تھے حضرت علی تھے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اللہ نے حکم دیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیجئے،
لوگوں کو بلائیے دین کی طرف، اسلام کی طرف۔ تو آقا نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت کی اپنے رشتہ داروں کو، قبیلہ بنو ہاشم والوں کو بلایا، آپ کی دعوت ہے۔ سب کے سب آ گئے، آپ کے جتنے چچا تھے اور دیگر رشتہ دار تھے، چچاؤں کے بیٹے تھے، سب آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول۔ وہ سنتے رہے۔ فرمایا ان خداؤں کو مت پوجو جن کو تم نے بنایا ہے، اس خدا کو پوجو جس نے تم کو بنایا۔ یہ کیسا خدا ہے جس کو بندے بنا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اپنے سامنے رکھتے ہو اور جھک جاتے ہو۔ تو ان خداؤں کو مت پوجو جن کو تم نے بنایا ہے، اس خالق و مالک کے آگے جھک جاؤ جس نے تم کو بنایا۔ اچھا اسلام کی تبلیغ کی، سب خاموش، کوئی نہیں بولے۔ پھر سرکار نے پوچھا بتاؤ اس دعوت و تبلیغ میں میری مدد کون کرے گا، میرا ساتھ کون دے گا؟ سب خاموش۔ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے جس کی عمر 6 سال، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کروں گا، اگرچہ میری عمر کم ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کمزور ہوں، لیکن اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں عہد کرتا ہوں ساری عمر آپ کے ساتھ رہوں گا، مرتے دم تک آپ کی مدد کروں گا۔ کون ہے یہ؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عورتوں میں کس سے زیادہ محبت؟ فرمایا ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت۔ کہا مردوں میں؟ کہا ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ انا نقطہ تو تحت البا، میں اس بے کا نقطہ ہوں۔ اب غور کرو، سارے قرآن میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور جو سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ میں، اور جو بسم اللہ میں وہ اس کی با میں، اور جو با میں وہ اس کے نقطے میں۔ فرمایا میں اس با کا نقطہ ہوں۔ کیا مطلب؟ علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ پھیلا دو تو قرآن ہے اور سمیٹ لو تو علی ہے۔ پھیلا دو تو قرآن ہے اور سمیٹ لو تو علی ہے۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ نقطہ تو اتنا سا ہوتا ہے، حضرت علی کیا معذاللہ اتنے نقطے؟ بھئی نقطہ کتنا بڑا ہے؟ ایک ڈاٹ آپ لگا دو، پین سے لگایا نا، یہی نقطہ ہے نا، بے بنائی نقطہ لگا دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں نقطہ ہوں، کیا اتنے سے؟ میں نے کہا آؤ ہم بتائیں حضرت علی کا مقام کیا ہے۔ انہوں نے جو نقطہ کہا وہ کیا ہے؟ تم نقطے کے ظاہر کو مت دیکھو، نقشہ لے کر آؤ۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کسی نے مجھ سے اگر پوچھے، میں نے کہا پاکستان کا نقشہ لے آؤ، وہ لے آئے، تو بتاؤ اس میں کراچی کہاں ہے؟ اس نے دیکھا، ہاں دیکھتے دیکھتے یہ ہے یہ۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ نقطہ لگا ہوتا ہے، جیسے بڑا نقطہ ہے نا، اگر دنیا کا نقشہ ہے تو جتنے ملک ہیں ان کے نقطے لگے ہوئے اس پہ لکھا ہے، اور اگر کسی ملک کا نقشہ ہے تو اس ملک کے جتنے شہر ہیں اتنے نقطے لگے ہوئے ان پہ لکھا ہے یہ فلاں شہر، یہ فلاں شہر۔ تو میں نے کہا پاکستان کا نقشہ لے آؤ، وہ لے آیا کہ اس میں کراچی کہاں؟ اس نے دیکھا یہ جو نقطہ ہے یہ کراچی، یہ کراچی اتنا چھوٹا سا، ارے کروڑوں کی آبادی، کہہ رہے اسی میں، اسی نقطے میں کروڑوں کی آبادی، لاکھوں کار، کہا اسی میں، اور لاکھوں بیکار، کہا اسی میں، کار بھی اسی میں، بیکار بھی اسی میں۔ ارے کچھ بتاؤ قائد اعظم کا مزار، کہہ رہے ہیں اسی میں، ارے صدر اسی میں، حبیب بینک پلازا اسی میں، بھائی کراچی ہے نا تو سب اسی میں، اتنے سے نقطے میں سب۔ غور کرو،
جس کو دنیا دار نقطہ بنا دے اس میں سب سما جائے، تو جس کو پروردگار نقطہ بنا دے اس کے اندر کیا کیا سما جائے۔ جس کو دنیا دار نقطہ بنا دے اس میں سب سما جائے، تو جس کو پروردگار بنا دے اس میں کیا کیا سما جائے۔ یہ ہے علی کی شان۔ انا نقطہ تو تحت البا، میں با کا نقطہ ہوں، اگر پھیلا دو تو قرآن ہے اور سمیٹ دو تو علی ہے۔ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی، آپ کی بلند پائیگی ایک نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایک بحر ذخار ہے، میں اس بحر ذخار کے چند قطرے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر شجاع مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بدر، احد، خندق، خیبر، جس جنگ میں دیکھو علی سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، جس جنگ میں دیکھو علی سب سے آگے، اور جو بھی علی کے مقابلے میں آیا اس کو ختم کر کے رکھ دے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس نے مقابلہ کیا ہو اور آپ کو شکست دی ہو۔ شکست کیا، وہ تو خود دنیا سے ہی ختم ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا جو علی کے مقابلے میں آیا۔ خیبر کا موقع ہے، قلعہ القموس جو بلندی پر ہے، پتہ نہیں ہو رہا۔ سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا، جھنڈا لے کر جاؤ، اسلام کا علم لے کر چلے۔ وہاں پر پہنچے، لڑائی ہوئی، لیکن واپس کیا ہوا؟ سرکار وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرے صحابی کو دیا، دوسرے دن تم جاؤ، وہ بھی گئے، اس سے زیادہ سخت جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ واپس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح نہیں ہوئی۔ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر فرمایا سنو، کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اسی کے ہاتھ پر کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی۔ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ پہ کل خیبر کا قلعہ فتح ہو۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، سب پہنچے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب ذرا سا تصور کرو، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، سب کی نگاہیں حضور کے لبوں پر لگی ہیں کہ ابھی ان لبوں پر اس خوش نصیب کا نام آئے گا جس کے ہاتھ پر آج خیبر کا قلعہ فتح ہو۔ اچھا، سرکار جب تشریف لے گئے نا خیبر، تو خیبر جو ہے مدینہ طیبہ سے زیادہ دور نہیں ہے، 60 یا 70 میل کے فاصلے پر۔ وہاں پر یہودیوں کی آبادی تھی، ان کے قلعے تھے بڑے بڑے، اور آج بھی وہ خیبر موجود ہے، لیکن یہ سعودی حکومت وہاں جانے نہیں دیتے۔ ہمارے لوگ چھپتے چھپاتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ قلعے آج بھی موجود ہیں۔ خیبر کا قلعہ موجود ہے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فتح کیا، اور یہودی آج بھی بیان دے رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور اپنے قلعے اب واپس لیں گے۔ اتنے سال کے بعد انہوں نے تاریخ پڑھی ہے ساتھ۔ تو جب سرکار روانہ ہوئے نا خیبر، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھیں دکھ رہی، آپ مدینے میں ہی رہ گئے، لشکر روانہ ہو گیا۔ اب کوئی اور ہوتا تو وہ تو بہانہ کرتا کہ چلو اچھا ہے، لشکر تو چلا گیا، میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں لڑ نہیں سکتا، لہذا میں کہہ دوں گا بھائی لشکر چلا گیا، میں تو یہیں رہ گیا۔ لیکن نہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ سے محبت کرتے تھے، جہاد سے محبت کرتے تھے۔ اسی کیفیت میں اٹھے، ایک پٹی آنکھوں پہ باندھ لی، روانہ ہو گئے، اور چلتے 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے۔ اچھا، جب سرکار نے فرمایا نا کہ کل ہم اسے جھنڈا دیں گے جس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، دوسرا دن ہو گیا، صحابہ موجود، لیکن اس محفل میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں لیٹے، آنکھیں دکھ رہی، تکلیف ہے۔ سرکار نے ایک نظر پورے مجمع پر ڈالی،
اب دیکھو صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی، یقیناً ہر ایک یہی چاہتا ہوگا میرا نام آقا لے لے، ان لبوں پر میرا نام آ جائے۔ ایک نظر ڈالی، فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے۔ فرمایا بلاؤ۔ ایک صحابی گئے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، سرکار نے بٹھایا، علی کیا ہیں؟ یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اچھا اگر آنکھیں دکھ رہی ہوں تو کسی اور کو بھیج دیتے، چلو تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں تم لیٹ جاؤ، فلاں صحابی کو بلا لیں۔ نہیں، علی کو بھیجنا ہے، ان کی آنکھیں بھی درست کرنی ہے، ان کو بھیجنا بھی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے میرا سر اپنی گود میں رکھا، محبت دیکھو، شفقت دیکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا سر آقا نے اپنی گود میں رکھا، اپنا لعاب دہن نکالا، انگلی پر لگایا، میری آنکھوں میں پھیر دیا، میری آنکھیں اسی وقت درست ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں جب تک میں زندہ رہا کبھی تکلیف ہی نہیں۔ یہ ہے لعاب دہن کی برکت، جس کے لعاب دہن میں برکت ہے، جس کے ذکر میں برکت ہے، جس کے نام میں برکت ہے، جس روضے میں آرام فرما ہو وہاں کتنی برکتیں ہوں، جس شہر میں آرام فرما ہو وہاں کتنی برکتیں ہوں۔ آنکھیں درست ہو گئی، اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد سرکار نے اسلام کا علم انہیں عطا فرمایا اور فرمایا علی جاؤ، آج خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گئے، سرکار نے فرمایا ان کو دعوت اسلام دینا، اگر مان لیں تو صحیح ہے ورنہ ان سے جنگ کرنا۔ ٹھیک ہے، چلے روانہ ہو۔ اب قلعہ بلندی پر، یہ نیچے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اوپر ہو اس کے لیے لڑنا کتنا آسان ہے، اوپر سے تیر چلا سکتا ہے، پتھر برسا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ اسی اس میں تھے کہ 2 لشکر تو واپس جا چکے، اب یہ تیسرا لشکر آ رہا ہے تیسرے دن، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ علی چلے تو چلتے ہی چلے، بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، آندھی اور طوفان کی طرح چلے، اور قلعے کے پاس جا کر اپنے آپ کو روکا۔ یہودیوں نے دیکھا، ایک یہودی نے اوپر سے جھانکا، پوچھا تم کون ہو، نام کیا ہے؟ کہا علی۔ جیسے ہی نام سنا کہا ہو سکتا ہے آج قلعہ فتح ہو جائے۔ علی کا نام سنتے ہی ہو سکتا ہے آج قلعہ فتح ہو جائے۔ مولا کائنات نے جنگ شروع کی۔ ایک شخص تھا مرحب، بہت قوی ہیکل، بہت طاقتور پہلوان، جری بہادر، اس کے مقابلے میں جو بھی آیا اس نے ختم کر کے رکھ دیا۔ اس کے 4 بھائی بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ پہلے اس کا ایک بھائی آیا حارث، واصل جہنم ہو گیا۔ پھر دوسرا آیا، وہ بڑا لمبا چوڑا تھا، سرکار نے فرمایا یہ 6 گز کا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے، جا کے مارا، ختم کر کے رکھ دیا۔ پھر مرحب آیا، اس نے سر سے پیر تک لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، جسے کہتے ذرہ بختر، سر سے پیر تک صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی، یعنی اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر رکھے، تلوار بھی پڑے تو کوئی جسم پہ اثر نہ ہو۔ اور ادھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے لباس، راوی کہتا ہے آپ سرخ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے، سرخ رنگ کا جبہ، نہ کوئی ذرہ بختر ہے، نہ اوپر کوئی لوہے کا لباس ہے، سر پر امامہ ہے، جسم پر جبہ، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار ہے۔ علی آگے بڑھے، مرحب نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے مقابلے میں جو آیا کبھی واپس نہیں گیا۔ حضرت علی نے بھی فی البدی اشعار پڑھے، فرمایا سمیت امہ حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کے معنی شیر، میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں اور جو سامنے آتا ہے میں چیر کے رکھ دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے تلوار کا وار کیا، مولا کائنات نے اپنی تلوار پر روکا، دوسرا وار کیا، اپنے ڈھال پر روکا، اور اس کے بعد ذوالفقار
حیدری بلند کی، اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نے وار کیا تو اس کے سر کو چیرتی ہوئی دانتوں تک تلوار پہنچ گئی، اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ زمین پر گرا، اس کا سر تن سے جدا کر کے پھینک دیا۔ یہودیوں نے دیکھا اتنا بڑا جری بہادر ایک حملے میں ختم، ڈر گئے، سب قلعے میں گھس گئے، دروازہ بند کر دیا۔ لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کرو اس جرنیل کی کیا کیفیت ہوگی جس کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل گئی۔ ابھی جنگ ہوئی نہیں، فتح کی بشارت مل گئی، اور بشارت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ جب وہ مر گیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی بھی مر گئے، کئی یہودی بھی واسطے جہنم ہو گئے، ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا، اپنے آپ کو محفوظ کر دیا۔ لیکن مولا کائنات جوش میں تھے، آپ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے درہ خیبر کو پکڑ کر ہلایا اور اس کو پھینک دیا۔ وہ دروازہ جس کو بعد میں 40 آدمی ہلاتے تھے تو ہلتا نہیں تھا، علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت علی صفات ربانی کا مظہر ہو گئے تھے، انہوں نے وہ دروازہ قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھا کر پھینکا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، سارے مسلمان داخل ہو گئے، لڑائی ہوئی، قلعہ القموس فتح ہو گیا، علی قیامت تک فاتح خیبر۔ سرکار کی بشارت پوری ہو گئی، بشارت پوری ہو گئی۔ اسی طرح خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق میں اطلاع ملی کہ کافر روانہ ہو گئے، ان کے ساتھ لشکر ہے، سامان حرب ہے، افرادی قوت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے مقابلہ کریں، ہمارے پاس سامان حرب نہیں، نہ اتنی تلواریں، نہ اتنے نیزے، نہ بھالے، نہ گھوڑے، کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک تجویز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میری ایک تجویز۔ فرمایا کیا؟ کہا ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیتے، خندق، تاکہ دشمن آ نہ سکے۔ سرکار نے تجویز کو پسند کیا، صحابہ سے پوچھا، انہوں نے بھی پسند کیا۔ آقا نے فرمایا ٹھیک، خندق کھود۔ زمین کو تقسیم کیا گیا، اب غور کرو، پورے شہر کے گرد خندق کھودنی۔ فرمایا یہ 10 فٹ زمین 4 صحابہ کھودیں گے، یہ 10 فٹ 4 کھودیں گے، یہ 10 فٹ، اس طرح کر کے تقسیم کر۔ صحابہ لگ گئے، اور صحابہ کو دیکھو، سخت سردی ہو رہی ہے، لوگ کب کپا رہے ہیں، پیٹ میں ایک لقمہ نہیں ہے، لیکن خندق کھود رہے۔ یہ ہے جذبہ ایمان۔ وہ کہتے آقا کچھ کھانے کے تو ملے، کچھ کھانے کے تو ملے جو ہم کھودیں، لیکن نہیں، کیفیت یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اپنے گھر گئے دوڑتے ہوئے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اہلیہ سے کہا اسے پکاؤ۔ 2 دن ہو گئے، آقا نے کچھ کھایا نہیں، صحابہ نے کچھ کھایا نہیں، تھوڑا سا سالن پکا لو، تھوڑا سا آٹا گوندھ کے روٹی پکا لو، میں لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اہلیہ نے کھانا چڑھا دیا، یہ دوڑے ہوئے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، سرکار ایک بچہ ذبح کیا ہے بکری کا، تھوڑا سا سالن پکایا، تھوڑی سی روٹیاں، صرف آپ کے لیے اور چند صحابہ کے لیے۔ زور کس پہ دیا؟ آپ پر، صرف آپ کے لیے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے آقا کی شان ہے، جب تک سب کو نہ کھلائے خود کھاتے ہی نہیں، تو ایسے نہیں سارے لشکر کو دعوت دے دے، صرف آپ کے لیے اور چند صحابہ۔ حضور مسکرائے، اچھا ٹھیک، جاؤ ابو بکر عمر عثمان و علی کو بلا لو، جاؤ سلمان فارسی عبداللہ ابن مسعود بلال حبشی صہیب رومی جاؤ بلا لو۔ سارے صحابہ تیار۔ اب حضرت جابر پریشان، کھانا تو چھوڑ دی 2-3 آدمیوں کا، انہوں نے پورے لشکر کو دعوت دے دی۔ بھئی مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ لوگ بھی دعوت کرتے ہیں نا کسی کی، کرتے یا نہیں کرتے، یا خالی کھاتے ہی ہیں؟ دعوت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے یہ لوگ، کوئی نہیں کرتا، جبھی تو نہیں بول رہے نا، کرتے ہیں۔ اچھا ایک ہی آدمی نے ہاتھ اٹھایا، چلو 3 آدمی کرتے ہیں۔ خیر بات، مسئلہ یہ ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے، پریشانی تو اس کے لیے ہے نا، اگر کھانا کم پڑ جائے تو بے عزتی کی بات ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، کھانا تو 3-4 آدمیوں کا، ایک بکری کے بچے میں کتنا گوشت ہوگا، کتنا پکے گا، اور پورا لشکر۔
آقا نے سب کو دعوت دے دی، پورا لشکر جا رہا کھانے کے لیے۔ اب یہ چلتے رہے، جب گھر تھوڑی دور رہ گیا تو انہوں نے سائڈ سے نکلے اور دوڑ لگا دی۔ میں دوڑ کے جا کے اپنی بیوی کو بتاتا دوں کہ تم نے جتنا پکایا تو پورا لشکر آ رہا۔ دوڑ کے گئے، جا کے کہا کہ ارے غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ میں نے تو آقا سے کہا تھا صرف آپ کے لیے اور چند صحابہ کے لیے گا، پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے سب کو دعوت دے دی، سب کو دعوت دے دی، لشکر کثیر ہے۔ قربان جاؤ اس صحابیہ کے ایمان پر کہ جو اپنے نبی پر بلینک پھینک یقین کامل رکھتی تھی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو گھبرا جاتی۔ کیا کہا؟ دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ کہا میں نے نہیں، انہوں نے دی ہے۔ کہا پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے دیے تو وہی کھلائیں گے، جب انہوں نے دیے تو ہمیں فکر کی کیا ضرورت، وہی کھلائیں گے۔ کتنی دیر میں سرکار پہنچ گئے۔ آقا تو جانتے تھے ان کی دل کی کیفیت کی، یہ کیا کیفیت ہے ان کی، پریشان ہے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، فرمایا ہانڈی کہاں ہے؟ سرکار ادھر ہے۔ لعاب دہن اس میں ڈال دیا، بند کر دی، کہا کھول کے نہیں دیکھنا، نکال کے دیتے تھے۔ آٹا کہاں ہے؟ یہاں پر ہے، لعاب دہن ڈال دیا، پکا کے روٹیاں دیتے رہو۔ پھر اس کے بعد مکان چھوٹا تھا، کہا 10 صحابی آئے، کھاتے رہیں، جاتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں۔ 10 صحابی آئے، کھا کے چلے گئے، پھر 10 آئے، کھا کے چلے گئے، پورے لشکر نے کھا لیا، کھانا اتنا ہی۔ اس کے بعد آقا نے تناول فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو چھوڑا، جابر یہ تمہارا تمہارے گھر والوں کا ہے۔ حضرت جابر کہتے جتنا پکایا تھا اس سے زیادہ موجود تھا۔ آقا نے بتا دیا تم ہمیں نہیں کھلا رہے، ہم تمہیں کھلا رہے، ہم تمہیں کھلا رہے۔ ارے تم کھلاتے تو تم نے تو اتنا سا پکایا تھا، ہم نے پورے لشکر کو کھلا دیا، اس کے بعد بھی باقی ہے۔ جن کے لعاب میں برکت ہے، جن کے نام میں برکت ہے، جن کے ذکر میں برکت ہے، تو جس روضے میں آرام فرما ہو وہاں کتنی برکت ہے، جس شہر میں رونق افروز ہے وہاں کتنی برکت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آج ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، ساری رفعتیں مدینے میں ہیں، ساری نعمتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے دم سے ہے وہ خود مدینے میں۔ خیر، خندق میں یہ کیفیت، سردی ہو رہی ہے، لوگ کپ کپا رہے ہیں، صحابہ پھر بھی خندق کی کھدائی کر رہے۔ کھودتے کھودتے ایک مقام آیا، ایک چٹان نکل آئی۔ سرکار کی بارگاہ میں رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو آقا فرماتے بھائی میرا کام ہے توڑنا، توڑو کسی طرح بھی۔ اور توڑتے تو کدال ٹوٹ جاتی، چٹان نہیں ٹوٹتی۔ فرمایا لاؤ ہمیں دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رحمتوں والے ہاتھ میں چٹان لی، اٹھائی، اللہ اکبر کہہ کر ایک ضرب لگائی، چٹان کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ دوسری طرف لگائی، اللہ اکبر، پھر ماری، پھر ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، الحمدللہ یمن کی چابیاں مجھے دے دی۔ تیسری طرف لگائی، اللہ اکبر، بقیہ ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا، الحمدللہ ملک فارس کی چابیاں مجھے دے دی۔ یہ سرکار فتح کی بشارت دے رہے ہیں عرصہ دراز پہلے، اور جن 3 ملکوں کا نام لیا بعد میں یہ سب اسلامی حکومت میں شامل ہوئے اور مسلمانوں نے فتح کر۔ خیر بہرحال اب ہوا کیا، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ خندق کھودی گئی، خندق چوڑی بھی تھی اور گہری بھی تھی۔ چوڑی اس لیے کہ گھوڑا نہ چھلانگ سکے، بھئی آدمی تو اوپر نہیں کر سکتا، لیکن گھوڑے پہ بیٹھ کر اگر آئے گا تو گھوڑا چھلانگ مارے گا، اندر آ جائے گا، تو اس کو 6 فٹ سے زیادہ چوڑا کیا گیا، 6 فٹ سے زیادہ گہرا کیا گیا، تاکہ کوئی پھلانگ بھی نہ سکے، کود بھی نہ سکے کہ میں کود کر پھر میں نکل جاؤں تو وہ نیچے ہی رہ جائے۔ ایک جگہ سے خندق کم رہ گئی چوڑائی میں۔ صحابہ جو کھود رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ وقت نہ ملا ہو یا دشمن آ گئے ہوں، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود، جس کی عمر 90 سال تھی، 90 سال، بڑا قوی ہیکل، بہت بہادر، اور کفار کہتے تھے یہ اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری، اکیلا، اتنا بڑا بہادر تھا۔ اس نے گھوڑے پر، اچھا وہ بدر میں آیا لڑنے، زخمی ہو کر چلا گیا، لیکن احد میں نہیں آ سکا۔
اب خندق میں وہ بدلہ لینے کے لیے آیا کہ میں مسلمانوں سے بدلہ لوں. گھوڑے پر سوار ہوا، چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اس نے پوری خندق کا چکر لگایا. ایک طرف سے دیکھا کہ چوڑائی کم ہے، وہیں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے چھلانگ ماری، اندر آ گئے. مسلمانوں کے پاس جہاں مسلمان تھے، بھئی چاروں طرف خندق تھی نا، مسلمان وہیں تھے. اندر آیا، بڑا خوش ہوا اور وہاں کے کہتا ہے حل من مبارز، حل من مبارز، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. حضرت علی کھڑے ہو، سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر کہا حل من مبارز، پھر کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ کہا تم تو کہتے ہو تمہارے مقتول جنت میں جائیں گے، کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے کہ میں اسے مار دوں اور وہ جنت میں چلا جائے، میرے مقابلے کا تم میں کوئی نہیں ہے. بس حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. سرکار نے فرمایا علی امر ہے. کہا امر ہے تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جاؤ. لیکن ایسے نہیں بھیجا، اپنا ماما حضرت علی کے سر پہ باندھ دی، اپنی تلوار حضرت علی کو دے دی اور دعا بھی حضرت علی کے لے کر. غور کرو، سر پر نبی کا امامہ ہو، ہاتھ میں نبی کی تلوار ہو، پیچھے نبی کی دعا ہو، تو پھر وہ کامیاب نہ ہو تو کون کامیاب ہو؟ اس شان سے حضرت علی چلے. ابو الحسن شاہ زمن، خیبر شکن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، سرکار کا ماما سر پر، سرکار کی تلوار ہاتھ میں اور حضور کی دعا ساتھ لے کر چلے اور جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو. اس نے کہا کون ہو؟ کہا علی ابن ابی طالب. اس نے کہا نوجوان یہ مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ جاؤ کسی بڑے کو بھیجو. تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ ہاں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا تمہارے باپ تو میرے دوست تھے، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھ سے مرو. کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ہاتھ سے مرے. جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا، یہ نوجوان اور میں اتنا قوی ہے کہ عمر رسید ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے. اچھا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پہلے اسے اسلام کی دعوت بھی دی، لڑنے سے پہلے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے کہا. اس نے کہا آج تک کسی نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی، یہ کون آ گیا بات کرنے والا؟ میں نہیں چاہتا تم میرے ہاتھ سے مرو. حضرت علی فرماتے لیکن میں تو چاہتا ہوں تو مرے میرے ہاتھ. اب غصے میں آیا، اس نے چھلانگ ماری، گھوڑے سے نیچے اترا اور بہادر کتنا تھا، تلوار سے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو مار دیا. اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے واپسی کا راستہ بھی ختم کر دیا، میں نے اپنی سواری بھی ختم کر دیا، میں مقابلہ کروں گا اور مار دوں گا. اس کے بعد آیا اور حضرت علی پر ایک بار کیا، آپ نے ڈھال سے روکا، اس کی تلوار آپ کی پیشانی پر تھوڑی سی لگی اور پیشانی زخمی ہو گئی. مسلمان دیکھ رہے ہیں. اب غور کرو، ایک طرف سارا کفر ہے، ایک طرف سارا اسلام ہے. اس کی جیت کفر کی جیت تھی، علی کی جیت اسلام کی جیت تھی. ادھر مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب دست مبارک اٹھائے، مولا علی کو فتح عطا کر دے، مولا علی کو فتح عطا کر دے. میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، جو لفظ نبی کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہا. سرکار دعا کرے علی کو فتح ہو جائے اور فتح نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے تلوار ذوالفقار لہرائی اور اللہ اکبر کہہ کے ایک بار اس کے کیا، اس کے شانے کو چیرتی ہوئی جسم کے 2 ٹکڑے کر اللہ اکبر کی صدا آپ نے لگائی. ادھر جو کافر اس کے ساتھ آئے تھے ڈر کے بھاگنے لگے، مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے ان کو بھی ختم کر دیا. ایک کافر خندق میں گر گیا، انہوں نے پتھر مارے. اس نے کہا مجھے ایسے کیوں مار رہے ہو، ایک ہی دفعہ مار دو. حضرت علی خندق میں اترے، اس کا سر پہ قلم کر دیا. مسلمانوں کو فتح ہو گئی. آپ نے پھر بدی اشعار پڑھے. کافر کیا سمجھتا ہے کہ کیا اللہ اپنے رسول کو تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں، ابھی ان کے غلام موجود. حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، علی فاتح بن کر واپس آئے اور کفر کے مقابلے میں اسلام کو فتح حاصل ہو. یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بے شمار ہیں، ایک نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے. ہم اس وقت ذکر نہیں کر رہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ہم تو عبادت کر رہے ہیں، حضرت علی کا ذکر کر کے عبادت کر رہے ہیں. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار،
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ یہ تلوار بدر میں بھی چلی، یہ تلوار احد میں بھی چلی، یہ تلوار خیبر میں بھی چلی، یہ تلوار خندق میں بھی چلی، جہاں بھی یہ تلوار چلی کافروں کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے اور بتا دیا کہ شیر پھر شیر ہوتا ہے۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو جوش پیدا ہو جاتا ہے، ان کا اپنا مقام کیا ہے؟ اس مختصر سی محفل میں بیان کرنا ناممکن ہے، بس میں اختتام کی طرف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی وہ شخص بڑا بدبخت ہوگا جو تمہارے سر پہ تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ علی تم اس پر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں، جب اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ علی کو پسند ہے۔ آپ الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے فجر کے لیے نکلے، لوگوں کو اٹھاتے ہوئے کوفے کی جامع مسجد ہے وہاں پہنچے، اندھیرا تھا۔ ابن ملجم بدبخت جس نے تلوار 40 دن زہر کے اندر بجھائی تھی وہ لے کر محراب میں چھپا ہوا تھا۔ آپ نماز کے لیے آئے، ایک روایت میں آیا کہ سجدے کی حالت میں تھے، اس نے بھرپور وار کیا، یہاں لگی اور کن پٹی تک اتر گئی، پھر لوگوں نے اس کو پکڑا۔ دوسرے دن 2 دن کے بعد مولا کائنات کی شہادت ہوئی۔ جب تلوار کا وار لگا فرمایا فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، یہ ان کی زبان مبارک سے نکلا، ورنہ تکلیف ہو تو کوئی آہ کرتا ہے، کوئی او کرتا ہے، کوئی شور کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ آج جو ان کا نام لے وہ بھی کامیاب ہو جائے، جو ان کا ذکر کرے وہ بھی کامیاب ہو جائے، جو ان سے محبت کرے وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے ایسا مقام اور ایسا مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ان کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔